شہرالدین صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ابھی قانون سازی متوقع ہے اور جس کا جلد از جلد آرڈیننس لانے کے لیے پرائم منسٹر نے ہدایات جاری کر دی ہیں، اس میں صرف جو ہے بات ہو رہی ہے زنا بالجبر کے حوالے سے قوانین وضع کرنے کی. زنا بالرضا جو ہے وہ آؤٹ آف کوشچن ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آپ یہ فرمائیے کہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا کیا ایک جیسے جرائم ہیں؟ اگر یہ ایک جیسے جرائم ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے تو کیا ان کی سزاؤں میں بھی کوئی فرق ہے؟ پہلی بنیادی بات وسیم صاحب یہ کہ زنا ہے جی، اس کی ایک کیفیت کا فرق تو ہوگا کہ وہ رضا کے ساتھ ہو رہا ہے یا جبر کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن زنا ہے. اور قرآن حکیم میں ایسی کوئی تقسیم ہمیں نہیں ملتی، اور اس مسئلے کے تعلق سے اہل علم نے بھی جو وضاحت فرمائی وہ یہی ہیں کہ قرآن حکیم نے زنا کا لفظ استعمال کیا ہے اور زانی اور زانیہ کی سزا کا ذکر کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ زانی وہ جبر کرنے والا زانی ہے یا رضا کے ساتھ زنا کا معاملہ ہوا ہے. قرآن کریم نے تخصیص نہیں کی، احادیث مبارکہ میں تخصیص نہیں کی گئی. تو اہل علم نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ زنا ہے، چاہے وہ جبر کے ذریعے ہو یا وہ رضا کے ذریعے ہو. اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے، سود ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دو مسلمان ہوں اور وہ کہیں جی میں سود دینے کے لیے راضی ہوں، اگلا کہ میں سود لینے کے لیے راضی ہوں، تو ان کے راضی ہو جانے کی وجہ سے سود حلال نہیں ہو جائے گا، سود حرام ہی رہے گا، سود منع ہی رہے گا. اسی طریقے سے زنا ہی رہے گا، چاہے وہ رضا کے ساتھ کیا جا رہا ہو یا جبر کے ساتھ کیا جا رہا ہو. یہ تو ویسٹرن سوسائٹیز کا معاملہ، بے خدا تہذیب کے معاشروں کے معاملات ہیں کہ جہاں فری کنسنٹ کے ساتھ جو چاہو سو کر لو، اس کو وہ جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے، نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہوا تو ان معاشروں کی تباہی آپ دیکھ لیجئے. بوڑھوں کو سنبھالنے کے لیے جوان ہاتھ موجود نہیں ہیں، وہ تباہی ان معاشروں میں بالکل واضح ہو چکی. اللہ تعالیٰ کی شریعت نے نکاح کا راستہ عطا کیا، اس کو آسان فرمایا، گھر بسانے کو کہا، معاشرے کو عفت اور پاکیزگی عطا فرمائی. زنا چاہے وہ رضا کے ساتھ ہو یا جبر کے ساتھ ہو، اس سے معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، آخرت تو برباد ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. شریعت اسلامی کے تعلق سے واضح طور پر یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ زنا ہے، چاہے وہ جبر کے ساتھ کیا جائے، رضا کے ساتھ کیا جائے. دوسری بات، زنا کی سزا بھی متعین ہے، غیر شادی شدہ مرد کے لیے 100 کوڑے کی سزا، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا. البتہ اس میں ایک وضاحت رہے گی، جب اگر مثلا ایک مرد کسی عورت پر جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور جبر کر کے اس کو مجبور کر کے زنا کا عمل کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ عورت تو ہوئی مجبور، اس پر تو کیا گیا جبر. یہاں پر تمام فقہاء نے بات کو واضح طور پر بیان فرما دی ہے. فتاوی آپ دیکھ لیجئے، علماء کی رائے آپ معلوم کر لیجئے کہ جہاں جبر کر کے جس شخص نے یہ ظلم کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا، تو اس کو تو سزا دی جائے گی، جس کو مجبور کیا گیا اس کو سزا نہیں دی جائے گی. جبکہ رضا کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو دونوں طرف کا معاملہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ادھر سزا کے نفاذ کا معاملہ آئے گا تو دونوں پر سزا کا نفاذ کیا جائے گا. یہ ایک بنیادی فرق تو کیا گیا ہے. باقی زنا ہے، چاہے وہ جبر کے ذریعے کیا گیا ہو یا وہ رضا کے ذریعے سے کیا گیا ہو. شریعت نے اس کی واضح تعلیم اور اس کے تعلق سے واضح سزائیں بیان فرمائی ہیں. ٹھیک ہے.